بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام زندگی کے ایک اور عنوان امید کے ساتھ عارف علوی حاضر خدمت ہے۔ ابتدائی تعارف میں عرض کیا تھا کہ پیغام زندگی 4 الگ الگ عنوانات پہ مشتمل ہوگا: تذکیر القرآن، امید، تاثیر کلام اور پاکستان نعمت ربانی۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم امید کے عنوان پر اپنی گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کریں گے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جن اجزاء ترکیبی سے مرکب فرمایا ہے، پیدا فرمایا ہے، اس کے نتیجے میں انسان کے اندر مثبت اور منفی کی کشمکش ہر لحظہ جاری و ساری رہتی ہے۔ کبھی اضطراب آتا ہے، کبھی سکون آتا ہے، کبھی اشتعال آتا ہے، کبھی محبت اور رفت آتی ہے، کبھی احتجاج آتا ہے اور کبھی دوستی اور ہم آہنگی آتی ہے، کبھی امید پیدا ہوتی ہے، کبھی یاسیت کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی تخلیقی اجزاء ہیں اور انسان اپنا رجحان جس طرف کرے انہی کا غلبہ انسان کی شخصیت کے اوپر وقتی یا مستقل طور پر آ جاتا ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو، ہر انسان یہ چاہتا ہے اس کے ساتھ کبھی دھوکہ نہ کیا جائے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی توقعات پہ دوسرے لوگ پورے اتریں، اور اسی طرح ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ کر گزرے، لیکن بارہا ایسا ہوتا ہے کہ انسان کر نہیں پاتا۔ گویا انسان کے اندر مستقل مزاجی کسی گول کو طے کرنا اور پھر اس کے اوپر ہمتاً گوش اپنے آپ کو کاربند رکھنا، یقیناً انسانی تاریخ میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو پوری زندگی جن کی اس پہلو سے مینارہ نور رہی ہے کہ جو انہوں نے طے کیا، سرد حالات ہوں، گرم حالات ہوں، آندھی آئے، طوفان آئے، وہ اس پہ کاربند رہتے ہیں۔ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ انسان جو کرنا چاہتا ہے، جس طرف اس کا میلان ہوتا ہے، اس کے موافق اس کی طبیعت بتدریج ڈھلتی چلی جاتی ہے۔ انسان طبعاً تو آزادی پسند واقع ہوا ہے، طبعاً وہ چاہتا ہے کہ میں ہر طرح سے فکر سے، ہر طرح کی مشقت سے تہی دامن ہو کے مجھے کوئی نہ پوچھے، میں بس اپنی زندگی میں مگن رہوں۔ لیکن پھر ایسے انسان کے اندر کامیابی والے جذبات، احساسات، اس کی آرزوئیں وہ دبتی چلی جاتی ہیں۔ تو گویا اب تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ انسان کی شخصیت کے اندر تمام پہلو موجود ہیں، تمام اوصاف موجود ہیں، مثبت بھی اور منفی بھی،
اب انسان کا کام یہ ہے کہ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی ہدف پر پہنچے، اپنی کامیابی کی منزل کو پا لے، تو پھر اسے اپنے آپ کو جکڑنا پڑے گا، اپنے آپ کو کسی قاعدہ قانون کا، ضابطے کا پابند بنانا پڑے گا۔ اور یہ کٹھن ناممکن نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے کہ انسان، اب اس کی سادہ سی مثال اب دیکھ لیجئے کہ بارہا ہماری زندگیوں میں رمضان کے روزے شدت کی گرمی میں آئے ہیں۔ رمضان سے پہلے اور رمضان سے بعد پانی کے بغیر کچھ وقت گزارنا بڑا کٹھن ہو جاتا ہے، لیکن وہ وقت، وہ دن بھی گزرے ہیں کہ 16 گھنٹے کا روزہ گزرا، تو مشقت تو ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ انسان بس تیسرے چوتھے یا 10ویں دن بالکل بستر علالت پہ جا پڑے، ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ وہ اپنے آپ کو، جو اس نے سگنل دیا ہوتا ہے کہ میں نے یہ 30 دن روزہ رکھ کے گزارنے ہیں، تو اس کے موافق اس کی طبیعت، اس کا جسم، اس کے تقاضے، وہ سارے ڈھل جاتے ہیں۔ اسے پیراسائیکالوجی کی زبان میں سیلف سجیشن کہتے ہیں۔ ہم جو سجیشن اپنے شعور کو دیں گے، اس کے موافق ہماری سوچ، ہمارا عمل اور ہمارے معاملات اس کے مطابق ڈھلتے چلے جائیں گے۔ تو گویا انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے اس شرف کی حفاظت کرے، انسان اپنے آپ کو تھوڑ دلا ثابت نہ کرے، انسان اپنے آپ کو مضبوط رکھے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ انسان کو گئی گزری مخلوق تو نہیں ہے، انسان اس قادر و قیوم رب کا بندہ ہے، جو اس کی رگے جان کے قریب ہے، جو ماں کے پیٹ کے اندر بھی اس کی پرورش فرماتا ہے، اس کی تمام ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اور قربان جائے اس کریم رب پہ کہ دنیا میں اس کے آنے سے پہلے اس کے رزق کے تمام اہتمامات اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ وہ ابھی دودھ پینے کے ہنر سے آشنا نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے دودھ رب ذوالجلال تیار کر دیتے ہیں۔ تو اس رب کا بندہ ہو کے، وہ رب جو سورج، چاند، آسمان، ہواؤں، بادلوں، موسموں، سمندروں، نہ جانے کس کس چیز کو تھامے ہوئے ہے، کوئی اس کے قبضہ قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں جا سکتی، اس کا بندہ ہمت ہار جائے تو یہ اپنے شرف بندگی کی ناقدری ہے۔ اور انسان جب ناقدری پہ تل جاتا ہے تو پھر قدرت بھی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتی ہے۔ تو انسان کو اپنے رب پہ بھروسہ رکھتے ہوئے، یہ محسوس کرتے ہوئے کہ میں اس کریم کا، ہمارے ہاں ایک عام سی بات ہے، کسی آدمی کا اگر کوئی پولیس کا چھوٹے لیول کا آفیسر ہو تو وہ معاشرے میں کسی سے تھمتا نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں، کسی کا چالان ہو جائے تو وہ کہتا ہے تمہیں جانتے نہیں میں کون ہوں۔ کاش انسان یہ اپنے آپ کو بتائے کہ کمزور اے گرتے ہوئے انسان، تو جانتا نہیں تو کون ہے، تیرا رب کتنا عظیم ہے۔ اور کسی دانا شخص کی یہ بات بڑے دل کو لگی کہ اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ مجھے بیماری کتنی بڑی لگی ہے، بیماری کو یہ بتاؤ کہ میرا رب کتنا بڑا ہے۔ جب انسان اس کیفیت پہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر کائنات کے لشکر، کائنات کی قوتیں اس کی مدد کو آ جاتی۔
امید، حوصلہ، وقار، خود شناسی، یہ ہماری اس امید کے ٹائٹل کے تحت انشاءاللہ العزیز ان پہ ہم گفتگو کیا کریں گے، جسے عرف عام میں ہم سیلف ڈسپلن کہتے ہیں، اپنے آپ کو ایک قاعدے کا پابند بنانا۔ اللہ تعالی ہمیں زندگی کے شرف کو سمجھنے، قدر کرنے، اور اشفاق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں آسانیاں اللہ ہمیں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمتیں رکھے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔